اس وقت بہت سارے ملک میں حکومتی شخصیات ہیں جو کہ اصرار کر رہے ہیں کہ ملک میں ڈیمز بننے چاہیے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی ایک جو بحث ہو رہی ہے اس کے اندر بھی ڈیمز کا جو معاملہ ہے یا نقطہ ہے اس کے اوپر بڑا اصرار کیا جاتا رہا۔ خواجہ آصف صاحب کی تقریر جہاں انہوں نے کل بہت سے اور معاملات کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، تجاوزات دیگر معاملات کے اوپر بات کی، یہ بھی کہا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا۔ وہاں انہوں نے بھی ڈیمز کے اوپر بڑا زور دیا۔ خواجہ آصف صاحب کو تو آج انہی کے پارٹی کے حنیف عباسی صاحب نے جواب دیا اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جی اپنی شہرت کے لیے یہ سارے بیان دے رہے ہیں، اگر ایسے ہی بیان دینے آپ تو اپوزیشن بینچز پر جا کے بیٹھ جائیں، حکومت چھوڑ دیں، اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ اس ساری چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت حکومتی شخصیات کی طرف سے بار بار اصرار کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈیمز ہی ہیں۔ ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن کے لیے فخر درانی صاحب، ریما عمر صاحبہ، سلیم صافی صاحب، اعزاز سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخر، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کیا کوئی ایکسپرٹ سے صلاح مشورہ ہوا، کوئی ڈیبیٹ ہوئی، کیا ایسی وہ جو ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے بڑی ہائی لیول کی، اس کے اندر کوئی اس کنسنسس پہ کیسے پہنچے یا اتنے زیادہ حکومتی شخصیات کی کیوں رائے ہے اور اس پر مصر ہیں کہ ڈیمز ہی معاملے کا حل ہے؟ بہت شکریہ علینا۔ اگر آپ پچھلے چند دنوں کی دیکھ لیں، جتنے بھی کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس ہیں اور جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جس طرح سے وارن کر رہے ہیں، ایون یو این کی جو اپنی رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا خاص طور پہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بیڈلی ہٹ ہوگا اور فیوچر کے لیے بھی اس کے حوالے سے۔ تو کلائمیٹ چینج کا اگر امپیکٹ دیکھیں تو پاکستان میں اب ہر سال ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو فلڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو طوفانی بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ ہیں یہ ایک پرماننٹ فیچر بننے جا رہا ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں اور جو ڈیمز کے حوالے سے یہ انتہائی ضروری ہیں، اور اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں دیکھا جائے تو پاکستان میں ہمیشہ ہر صوبے کے حوالے سے مخالفت رہی ہے، مختلف جو پانی کے جس طرح کے بھی منصوبے ہوں، ایون ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں جو دو نہروں کے حوالے سے جس طرح سے تنازعہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد یہ معاملے کو ٹھپ کرنا پڑا اور مخالفت اس قدر بڑھ گئی تھی۔ تو اب یہ ریئلائزیشن حکومت کے حوالے سے تو آنا شروع ہو چکی ہے کہ مستقبل کی کوئی بھی اس حوالے سے پیش بندی ہو، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کے حوالے سے ہو یا پھر پانی کی ضرورت۔ دیکھیں آپ، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو واٹر سکارسٹی کے حوالے سے یہ ایک بڑا پاکستان آگے فیوچر میں جو پینے کا اور اس کے حوالے سے پانی 1950 کا دیکھ لیں تو وہ 5300 کیوبک میٹر اویلیبلٹی تھی پر پرسن کے لیے، جو کہ اب کم ہو کے 900 کیوبک میٹر تک رہ گیا۔ تو پاکستان کا اگر یہ ریزرو اور ریزروائر نہیں بنائیں گے اور کوئی ڈیمز اور کوئی اس طرح کے، تو یہ پانی آئے گا، وہ سب کچھ بہا کے چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد سمندر برد ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر اس طرح کے بیانات کہ کالا باغ ڈیم وزیر اعلیٰ کے پی یہ بات کر دیں، میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اس کے حوالے سے ایک نیشنل کانفرنس بلانی چاہیے جس میں تمام ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص طور پہ ایلیمنٹس جو کہ ہمیشہ اس طرح کے جو واٹر کے یا اس طرح کے جو پروجیکٹس کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ یہ پانی کا سندھ کے اعتراضات دیکھ لیں کالا باغ ڈیم کے اوپر یا خیبر پختونخوا کے، تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ یہ اس طرح محض بیانات تک حکومت اگر رہے گی تو پھر ہر سال جس طرح سے یہ اب فلڈز جو ہے پرماننٹ فیچر بن چکے ہیں، پاکستان اس سے بری طرح سے امپیکٹ ہوگا۔ 2022 میں دیکھ لیں $30 ارب کا پاکستان کو صرف فلڈز کی وجہ سے پراپرٹی ڈیمیجز اور اکنامک لاس ہوا۔ اب جو اس کی کیلکولیشن ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کہیں زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، جو مستقبل کے لیے ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کے لیے سوچنا ہوگا، بیانات تک نہیں رہنا چاہیے۔ سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اصرار ہو رہا ہے اور ہر طرف سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ واحد سلوشن ہے؟ کیونکہ انڈیپینڈنٹلی میڈیا کے اوپر بہت سے ایکسپرٹس ہیں آ کے کہہ چکے ہیں کہ ڈیم شاید واحد سلوشن نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس سے پہلے کرنے والی، تو ان کے اوپر کیوں نہیں اس طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی یا اصرار ہو رہا؟
علینا اس سے پہلے کوشش کی گئی واٹر ریزروائر کے حوالے سے بھی، یہ جو 2 نہریں تھیں وہ صرف نہریں نہیں تھیں، اس کے لیے اگر آپ وہ دیکھیں جو انہوں نے منصوبہ پیش کیا گیا تھا جو صدر زرداری کو، اس میں پورا واٹر ریزروائر کے حوالے سے تھا کہ چولستان میں کتنے واٹر ریزروائرز ہوں گے، کتنا جو ہے اس میں پانی جمع کیا جائے گا، لیکن اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اب یہ جس طرح سے پہلے کلائمیٹ چینج کا بھی ہمیشہ لوگ مانتے نہیں تھے، لیکن اب جب سے یہ امپیکٹ کرنا شروع کیا ہے تو اب کیا حکومت ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور صرف ڈیمز، کیونکہ اس کے لیے تو ایک بہت لمبی ایکسرسائز ہے وہ پوری کی پوری، اس لیے ڈیمز کی بات کر رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، توجہ ہٹانے کی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ ان کو لیٹ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، سر خیبر پختونخوا میں تو بڑی سٹرونگلی ریزسٹ کیا گیا کالا باغ ڈیم اسپیسیفکلی، وزیر اعلیٰ کے پی آج کالا باغ ڈیم کے کیوں اتنے حامی اور اسپیسیفکلی بیان دے رہے ہیں جبکہ ان کی پارٹی بھی دبے الفاظ میں ان کے بیان کے ساتھ نہیں کھڑی؟ جی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب بہت ذہین آدمی ہے اور سیاسی چالوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس سے جہاں پنجاب کو فائدہ ہوگا تو اس سے ڈی آئی خان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو اس کا ڈیزائن تھا اس میں یہ دیا گیا تھا کہ ڈی آئی خان کو بھی اس سے ایک نہر دی جائے گی، تو ڈی آئی خان واحد علاقہ ہے کہ جہاں کے لوگ کالا باغ ڈیم کی حمایت کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ ٹیکنیکل مسائل کو سیاسی مسئلوں میں بدل دیا جاتا ہے اور اس کو سیاست کی بینڈ چڑھا دیا جاتا ہے، تو کالا باغ ڈیم کے بارے میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ اس سے پورا نوشہرہ بھی ڈوب جائے گا اور اکوڑا خٹک بھی ڈوب جائے گا اور خیر آباد بھی ڈوب جائے گا، اور اس کے لیے دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ریور یہ جو دریائے سوات ہے اور جو یہاں پہ آ کے پھر دریائے کابل بن جاتا ہے تو وہ بالکل کچاکچ وہ بہہ رہا ہے، لیکن اگر سامنے پھر اس کے نکلنے کا راستہ ہی نہ ہو اور آگے ڈیم بنا ہوا ہو اٹک کے مقام پہ تو اس پانی کا فلو اور بھی سلو ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں سیلابوں کا زیادہ خطرہ ہوگا۔ اس کی یہ چیز خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذہن نشین کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی اسمبلی نے یونانیمس ریزولوشن کالا باغ ڈیم کے خلاف پاس کی ہے۔ اسی طرح سندھ کے اپنے تحفظات ہے اور سندھ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا، تو سندھ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے شمس الملک جیسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی اس سے خیبر پختونخوا کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور سندھ کے حصے کا پانی بھی کم نہیں ہوگا، تو یہ ٹیکنیکل ایشو تھا لیکن اس کو ٹیکنیکل سطح پہ ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اب اس کو چھیڑنا انتہائی نامناسب ہے۔ اس لیے نامناسب ہے کہ وہ ایک متنازعہ پروجیکٹ ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی مخالفت ہے، سندھ میں اس کی مخالفت ہے، پھر یہ کہ یہ پروجیکٹ اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب غالباً اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں اس کو مکمل طور پر اس چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں، تو سیلابوں کا حل ڈیموں میں ہیں لیکن کالا باغ ڈیم میں نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹے ڈیموں کو بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ اگر آپ کالا باغ ڈیم کو بنائیں گے بھی تو اس کے لیے تو 20-25 سال میں پتہ نہیں ہم بنا سکیں گے کہ نہیں بنا سکیں گے، لیکن ادھر سے ہمارا مسئلہ اس وقت امیجیٹ ہے، اگلے سال ہمیں پھر اس سے زیادہ پانی اور بارشوں اور سیلابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر تو اگر بنانے ہیں تو چھوٹے ڈیم بنا دیا جائے، ان کی ڈیموں کے ذریعے پانی کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں بہت سارے مقامات آئیڈینٹیفائی بھی کیے گئے ہیں ماہرین کی طرف سے، دریائے سوات پہ، دریائے کنہار پہ، نیلم دریائے نیلم پہ، ادھر تو نیلم جہلم ایک آلریڈی بن رہا ہے، اور اس پانی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ چناب کے اور راوی جی اور ستلج تو دریائے سندھ تو ڈیموں کا انتظام ہونا چاہیے،
لیکن ایک تو فوری اور ہنگامی بنیادوں پہ چھوٹے ڈیم بننے چاہیے، اور دوسری طرف یہ جو 3 دریا ہے اس کے بارانی پانی کو اور سیلابی پانی کو اس کو سٹور کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کے بارے میں غور ہونا چاہیے۔ اور یہ تجویز میں بہت صائب تجویز دیے ہے فخر دورانی نے کہ بہتر یہی ہے کہ ٹیکنیکل ماہرین کو بلا کے ان کے ساتھ قومی قیادت بیٹھ جائے اور وہ ڈیموں کی نشاندہی کر لے کہ کہاں کہاں پہ کس وقت کون سا ڈیم بننا چاہیے۔